اچھا اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جو ہے وہ تقدیر کے معاملے میں بات کر رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا؟ دیکھیں صحابہ کرام کے درمیان یہ ہے تو صحیح کہ صحابہ کرام آپس میں تقدیر کے معاملے میں گفتگو کر رہے تھے. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کون تھے، لیکن یہ ضرور روایت میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جب تقدیر کے معاملے میں گفتگو کر رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو سرکار نے جلال کا اظہار فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرتی تھی، اسی لیے سرکار علیہ السلام نے روک دیا کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کی جائے. اسی سے متعلق مجھے سوال کرنا تھا کہ آقا نے فرما دیا تو 100% ہمارے لیے بھی حکم تو ہو ہی گیا 100%، اس میں ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اپنی نالج کے لیے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بحث کرنا، سوچنا یا فکر کرنا، غور و فکر کرنا جب ہم کو اس میں کیوں منع ہے؟ دیکھیں آپ جو غور و فکر کریں گے وہ کس چیز کی بنیاد پہ کریں گے؟ صحیح، عقل کی بنیاد پہ کریں گے. بالکل عقل کی بنیاد پہ ہی کریں گے. ہمارے پاس جتنے بھی علم کی ریسورسز ہیں نا ایک انسان کے پاس، جیسے ہمارا دیکھنا، چھونا، سونگھنا، چکھنا اور اسی طریقے سے ہمارے جو 5 سینسز ہیں اور عقل، یہ ہماری سورسز ہیں کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور ان سورسز کی کچھ نہ کچھ لمٹ ہے. 100% بالکل. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہیں کہ بھئی انسان کا دماغ تو اب اتنا تیز ہے کہ وہ بہت ساری سائنسی ایجادات کر چکا ہے، وہ سائنس کے سلسلے میں اپنی عقل کو استعمال کر چکا ہے، پھر بھی ہیومن لیمیٹیشنز تو ہیں. ہاں، تو سائنس بہت ساری چیزوں کا جواب آج بھی نہیں دے سکی. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی کائنات کیوں وجود میں آئی، سائنس آنسر نہیں دے رہی. مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، انسان کے پاس ہی عقل کیوں آئی، جاندار چیزوں کے پاس ہی احساس کیوں ہے. اگر میں ٹیبل پہ مارتا ہوں تو اس کو تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، میں ایک جاندار چیز کو ماروں تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یہ احساس جاندار میں ہی کیوں آیا، ٹیبل کے اندر کیوں نہیں آیا؟ یہ زبان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، بول کیوں رہا ہے، باقی گوشت کے ٹکڑے بول کیوں نہیں رہے، گوشت کے ٹکڑے کیوں نہیں بول رہے. صحیح بات ہے. اچھا اسی طریقے سے پھر صرف یہ زبان انسان کے پاس ہے، بندر کے پاس بھی ہے، جانور کے پاس بھی، وہ کیوں نہیں بول رہے، ہم کیوں بول رہے ہیں؟ یہ وہ جوابات ہیں کہ جن کا جواب عقل سے وجود میں آنے والا علم یعنی سائنس اس کے پاس بھی نہیں. تو اٹ مینس کہ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں عقل کی ایک لمٹ ہے، عقل کی ایک حد ہے، اور جب آپ کی چیز لمیٹڈ ہوگی نا، آپ اس کو اس کی لمٹ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ میں اگر اپنی آنکھوں کو سورج کے مقابلے میں لے کر آنے کی کوشش کروں تو آنکھیں سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. اب اگر میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم اپنی آنکھوں سے سورج نہ دیکھو تو وہ مجھے کہے گا کہ بھائی مجھے پاس ایک وہ ہے طاقت، میں کیوں استعمال نہ کروں. تو بھائی ہم آپ کو اس مقام پر استعمال کرنے سے روک رہے ہیں کہ جہاں پر آپ استعمال کر کے بگاڑ پیدا کریں گے. یہ ہمارے ایک پچھلے پروگرام میں جو بات ہوئی تھی شاید اسی سے میں اس کو کنیکٹ کروں گا کہ جب اللہ پہ بندے نے یقین کر لیا نا تو بس پھر اب اس کے حکم جو ہے نا اس پہ بھی ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے. دیکھیں ہمیں پہلے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا کہ کائنات میں غور و فکر کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نتیجہ مرتب کرو. آپ یقین کریں ابھی میری پچھلے دنوں جو ہے نا وہ اسی طرح کے لوگوں سے کچھ بات ہوئی تھی تو اس میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیوں لے کر ہیں. میں نے کہا آپ جو ہے نا وہ بگ بینگ پر ایمان کیوں لے کر آئے ہو، وہ بھی تو ایک تھیوری ہے. تو اس نے کہا کہ وہ ایک تھیوری ہے. میں نے کہا وہ تھیوری تو چینج ہو سکتی ہے. میں نے اس کو کہا کہ تھیوری تو چینج ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتی. میں نے کہا میں ابھی آپ کو اس بارے میں بات بتاؤں گا نہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو چینج نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تھیوری چینج ہو سکتی ہے. جو چیز چینج ہو سکتی ہے اس کے اندر امپروومنٹ ابھی ضروری ہے. تو آپ تھیوری کو بیس بنا کر بگ بینگ کے بارے میں بات نہ کریں اور اس کو بیس بنا کر آپ اللہ کا انکار نہ کریں. آپ عقل کی بنیاد پر ہیں. عقل کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، خدا کے وجود پر یقین کر سکتے ہیں. جب آپ نے عقل کی بنیاد پر خدا کے وجود کو مان لیا، خدا کے احکامات کو مان لیا، پھر اس کے بعد آگے کی جو چیزیں نا اس میں کچھ میں آپ کو عقلوں کو پیچھے کرنا پڑے گا کیونکہ عقل لمیٹڈ ہے. اور یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا، یہاں پہ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو جس طرح آنکھ سے سورج کو دیکھنے کی کوشش آنکھ میں بگاڑ پیدا کرے گی، عقل سے تقدیر کے معاملے پر غور و تفکر کرنا عقل کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا.